وہ بدبخت شخص کون ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے گا؟ اس کی قوم کیا ہوگی؟ آپ میں سے اکثر دوستوں نے سنا ہوگا کہ قرب قیامت کعبہ معظمہ کو گرائے جانے کا دلخراش واقعہ رونما ہوگا۔ جن کو نہیں معلوم ان دوستوں کو اس بارے میں حدیث کی روشنی میں معلومات دیتے ہیں۔ کعبہ پر حملے سے پہلے عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا اس حبشی کی نشانی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اصحاب فیل اس لشکر کو کہا جاتا ہے جو ابرہہ کی سرکردگی میں خانہ کعبہ کو خراب کرنے کے لیے یمن سے مکہ کی طرف آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے کینکریوں سے مار کر اس لشکر کو نابود کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی سال کے بعد جزیرہ عرب کے لوگوں کا خانہ کعبہ کے بارے میں محکم اعتقاد پیدا ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص گیز و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی، اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ کام ایک قریشی نے کیا تھا، اور مقاتل بن سلمان کی روایت ہے کہ قریش کے بعد نوجوانوں نے جا کر اس کلیسا میں آگ لگا دی تھی۔ ان میں سے کوئی واقعہ بھی اگر پیش آیا ہو تو کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے، کیونکہ ابرہہ کا یہ اعلان یقیناً سخت اشتعال انگیز تھا، اور قدیم جاہلیت کے دور میں اس پر کسی عرب یا ایک قریشی کا یا چند قریشی نوجوانوں کا مشتعل ہو کر کلیسا کو گندہ کرنا یا اس میں آگ لگا دینا کوئی ناقابل فہم بات نہیں تھی۔ لیکن یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ابرہہ نے خود اپنے کسی آدمی سے خفیہ طور پر ایسی کوئی حرکت کرائی ہو تاکہ اسے مکہ پر چڑھائی کرنے کا بہانہ مل جائے، اور اس طرح وہ قریش کو تباہ اور تمام اہل عرب کو مرعوب کر کے اپنے دونوں مقاصد حاصل کر لے۔ جب ابرہہ نے نجاست والی بات سنی تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا، اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مواشیوں کو چھین لیا۔ اس میں سے 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک کر لائے ہیں، آپ ان سب مواشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس بات نے ابرہہ کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مواشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو،
مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ خدایا، ہر شخص اپنے گھر والوں کا دفاع کرتا ہے، تو بھی اپنے حرم امن کے رہنے والوں کا دفاع کر، اور آج اس حرم کے رہنے والوں کی آل صلیب اور اس کی عبادت کرنے والوں کے برخلاف مدد فرما۔ اس کے بعد عبد المطلب اطراف مکہ کے ایک درہ کی طرف آئے، قریش کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں پناہ لی اور اپنے ایک بیٹے کو حکم دیا کہ وہ کوہ ابو قبیس کے اوپر جا کر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کا بیٹا بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور کہا، بابا جان، سمندر دریائے احمر کی طرف سے ایک سیاہ بادل آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عبد المطلب خوش ہو گئے اور پکار کر کہا، اے جمعیت قریش، اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ، کیونکہ خدا کی نصرت تمہاری مدد کے لیے آ رہی ہے۔ یہ تو اس طرف کی بات تھی۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ دوسری طرف ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اسے زخمی کر دیا گیا، مگر وہ نہ ہلا۔ اسے جنوب، شمال، مشرق کی طرف موڑ کر چلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا، مگر مکے کی طرف موڑا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا اور کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کے پاس 3 کینکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ ان کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرکھچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہر و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کینکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ جو زندہ بچے وہ باغ کھڑے ہوئے اور واپسی کے لیے یمن کی راہ پوچھتے رہے، لیکن مسلسل خزاں کے پتوں کی طرح سڑک کے بیچوں بیچ گرتے جاتے تھے، اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں پتھر کے کینکروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ ناظرین، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو کون گرائے گا۔ ناظرین، کعبۃ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت شخص حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ بدبخت حبشی حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی زائد ہے، گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آخری زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نگاہ نبوت کو کس قدر قوی بنایا ہے کہ اگلے پچھلے واقعات کو ملاحظہ فرما لیتی ہے۔ بے شک ان پر یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبے کو چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا، وہ اس کے زیورات کو لوٹ لے گا اور اسے غلاف سے محروم کر دے گا کہ میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں، گنجا ٹیڑھے ہاتھوں والا، کعبہ کو اپنے بیلچے
اور گدال کے ذریعے سے ڈھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اشارہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، اس شخص سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہے، کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ واقعہ اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ یہاں تک کہ حبشی کا معاملہ ہے تو وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایت میں چند ایک معاملہ تو شخصیت کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیت و اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے یا خود زمین میں دنس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں سادہ لو عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو حضرت عثمان غنی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودوں کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پراپوگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محفوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک اعمال و جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔